اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش اور اپنے رب کی رضا اور رب کو منانے کی خاطر بندہ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اہل و عیال اور دنیا داری کے تمام کاموں سے منہ موڑ کے رب کی بارگاہ میں، رب کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گویا کہ وہ رب کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں گا نہیں۔ دنیا سے، ہر شے سے، ہر چیز سے دور ہو کے، ہر چیز سے ناتا توڑ کے وہ اس رب سے ناتا جوڑتا ہے، اسی لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ جو لوگ اعتکاف کریں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، وہ خصوصاً ان 5 باتوں پر عمل ضرور کریں تو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ آگے انسان کی اپنی قسمت ہے، اپنی محنت ہے، وہ جتنا کچھ محنت کرے گا اس کا صلہ اس کو اتنا عطا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے اور رب کا حکم پڑھنے کے لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس رمضان میں 5 دفعہ قرآن پاک پڑھا۔ لوگ اعتکاف میں کہتے ہیں کہ میں نے 5 دفعہ قرآن پاک ختم کیا، 3 دفعہ پڑھا۔ وہ 3 دفعہ پڑھا، پڑھ کے چلا گیا، پتہ نہیں کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا۔ کوشش کریں، ہاں قرآن پاک دیکھ کے پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب ہمیں کیا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اگر تمہارا دل کرے کہ تم رب سے باتیں کرو، رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ، گویا کہ ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے باتیں کرے تو پھر رب کا کلام پڑھو، رب کا قرآن پڑھو، پھر پتہ چلے کہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو 3 دفعہ ختم کرنے سے، 4 دفعہ، 5 دفعہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، اور یہ سب کے لیے، جو ضروری اعتکاف والوں کے لیے سب لوگ بھی اس کا جو ہے نا اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ 1 دفعہ دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن ساتھ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب نے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ رشد ہدایت کتاب بھیجی ہے اس کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رب ہم سے کیا کہہ۔ دوسری چیز جو ہے، ان دنوں میں اعتکاف والے اور باقی لوگ بھی اپنا محاسبہ نفس کریں گے، اپنا محاسبہ نفس کریں گے کہ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کن کن کاموں کی عادت ہمیں پڑ چکی ہے اور ان میں سے برے کام کتنے ہیں۔ آیا کہ میں ملاوٹ کرنے والا ہوں، آیا کہ میں لوگوں کے ساتھ ڈنڈی مارنے والا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوں، یا میں جھوٹ بولنے والا ہوں، یا میری چغلی کرنے کی عادت ہے، یا میں لوگوں میں پھوٹ پڑوانے کی میری عادت ہے، میں لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہوں یا رشتہ داریاں خراب کرنے والوں میں سے ہوں۔ وہ کیا شے ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آیا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے دن رہا ہوں، اب اس دنوں میں کتنی نمازیں پڑھتا رہا ہوں، اگر پڑھتا رہا ہوں تو کتنی باجماعت میں نے پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے صحیح آتا ہے بھی کہ نہیں آتا، ان کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع، سجدہ، التحیات، کیا ان میں جو پڑھا جاتا ہے ان کا مجھے پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ ان ساری باتوں کا محاسبہ کریں۔ اپنا محاسبہ کہتے ہیں اس کو اپنا حساب لینا، اپنے آپ کا حساب لگانا، اپنے سے پہلے خود حساب لیں کہ میں کیا کر رہا تھا، اور آج یہ 9 یا 10 دن رب کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، ان معمول کو بھی دیکھ لیں، ان کاموں کو بھی دیکھ لیں کہ یہ 10 دن 9 دن میرے کیسے گزر رہے ہیں اور کیا مجھے اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس چیز کا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ اپنا حساب کر لو، اپنا حساب کر لو ورنہ آگے جا کے حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک جملہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو فاروق اعظم آپ فرما رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا حساب کر لو ورنہ آگے جا کے حساب دینا پڑے گا۔ اگر آج ہم اپنا حساب کر لیں گے تو جو غلطیاں ہو چکی ہیں معافی مانگ سکتے ہیں،
بعد اوقات ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں. جب غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نیکیاں کر رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے. ہم جو بول رہے تھے, میرے بولنے میں کسی کا دل تو نہیں دکھا, جھوٹ تو نہیں بولا گیا, کسی کی چغلی غیبت تو نہیں ہوئی. یہ ساری چیزوں کا غور کرنا ہے. نمبر 3 پہ مراقبہ کرنا. مراقبہ, اپنے آپ کو ان باتوں میں گم کر دینا, سوچو بچار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جو مجھے عطا فرمائی ہیں, بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, آیا کہ میں نے ان نعمتوں کے بدلے میں رب کا شکر کتنا کیا ہے ادا. رب نے مجھے اتنے سال زندگی صحت والی دی, 30-40 سال کا ہو چکا ہوں, تو اس میں سے کتنے سال میں بیمار رہا ہوں. ظاہر سی بات یہی بندہ کہے گا کہ میں زیادہ زندگی صحت والی گزاری ہے. تو پھر سوچو کہ اس صحت والی زندگی پر رب کا شکر میں نے کتنی بار ادا کیا ہے. جو تکلیف, جو پریشانی ہمیں بیماری میں محسوس ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیا کیا خوشحالی میں بھی ہم نے رب کو یاد کیا کبھی؟ اس خوشحالی میں بھی ہم نے کیا رب کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے. اس بات کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا میں نے شکر کتنا کیا ہے. آیا کہ دنیا داری کے معاملات میں, ان کاموں میں ہمارا لالچ کتنا ہے؟ دنیا داری کے معاملات میں ہم زیادہ چلے گئے ہیں یا رب کی رضا کے لیے ہم ہیں؟ آیا کہ میرا جو عمل ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, بولنا ہے, جو بھی معاملات ہے, آیا کہ اس میں میری ذاتی رضا ہے یا میری ذاتی فائدہ ہے یا لوگوں کی خدمت بھی شامل ہے اس میں؟ ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے, علاج معالجے کا کام ہے اس کا, لوگوں کو دوا تجویز کرتا ہے, مشورہ دیتا ہے. اب وہ مشورہ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے اور اس بات کو دیکھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں, اس نیت کو دھیان میں رکھے کہ میں لوگوں کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں. کوئی بیچارہ جو مشورہ فیس ادا نہیں کر سکتا, اس ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتا, تو کبھی کبھی کسی ایسے مریض کا بھی خیال کر لیا کرے جو بڑی مشکل سے دوائیاں بھی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. تو آیا کہ کوئی بھی اپنی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ, میں نے جو بھی کام کر رہا ہوں دنیا میں, ان کے بدلے میں نے لوگوں کا کتنا بھلا کیا ہے. آیا کہ صرف اور صرف میرا ذاتی مفاد ہے یا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں لوگوں کا بھلا کتنا ہو گیا. اس چیز کا کہ وہ غور کرے, مراقبہ کرے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں, نعمتوں کا میں نے شکر کتنا ادا کیا. اللہ نے صحت دی ہے تو ان صحت والی زندگی کو میں نے کیسے گزارا, اور جب پریشان ہوا, تکلیف ہوئی, تو میں رب کی بارگاہ میں رجوع کیا. آیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے مجھے مال و دولت دیا, اس مال و دولت کو میں نے کمایا کیسے, اس مال و دولت کو میں نے خرچ کہاں پہ کیا. ان سارے کاموں کا مراقبہ کرے, غور و فکر کرے, تدبر کرے. قرآن بار بار کہتا ہے, کائنات میں دیکھو, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرو, تدبر کرو کہ اللہ نے نازل کیوں کیا, کون سے احکامات جاری کیے, ہمارے لیے کون سی حدود و قیود اللہ نے قائم کی ہے, کن پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, یا کن چیزوں سے بچ کے ہم دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں, رب کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, رب کی رضا حاصل کن کاموں سے کر سکتے ہیں. ان چیزوں کا مراقبہ اور محاسبہ کرنا ہے. نمبر 4 پہ رب کی رضا کی تلاشی ہے. رب کیسے راضی ہونا ہے؟ لمبے لمبے سجدے کریں, ذکر کریں, قرآن پاک جتنا زیادہ, جتنی صورتیں آتی ہیں اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھیں. اور جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, سب سے بڑا مفتی انسان کا وہ دل ہے. آیا کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں, بندہ جب گناہ کرتا ہے نا, گناہ تو دل میں کھٹکتا ہے کہ برا کام کر رہا ہے, اور جب نیکی کرتا ہے انسان تو پھر وہ نیکی دل میں سکون پیدا کرتی ہے, اطمینان قلب ہوتا ہے, ایک خوشی, ایک فرحت محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ جو عمل کیا ہے اچھا عمل کیا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے. آیا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں رب کی رضا کی خاطر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, دنیا داری کو چھوڑ کر, معاملات کو چھوڑ کے رب کی چوکھٹ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. آج میرا پہلا دن ہے, آج میرے 1 دن گزر چکا, 2 دن گزر چکے. کیا بات ہے جو مجھے عبادت میں مزہ آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے سجدہ کرتے وقت جو رب کی رضا اور رب کا جو عجز و انکساری رب کی طرف سے مجھے مزہ مل رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یا آیا کہ میں پچھلے دنوں میں اتنے سال عمر ہو چکی,
میں نمازیں پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، تو مجھے خوشی کب محسوس ہوئی؟ کیا میں اپنے رب کو راضی کیا لمبے سجدے کے ذریعے خوشی ہوئی، یا کسی کے ساتھ میں نے بھلا کیا تو تب میرے ساتھ خوشی نصیب ہوئی ہے؟ ان باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 4 پہ یہ بتایا گیا رب کی رضا کی تلاشی ہے، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کی رضا کے لیے کیا عمل کیا جائے۔ قرآن پاک پڑھ کے، تلاوت کر کے، اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو اور زیادہ پڑھیں، ذکر کر کے، اللہ اللہ کر کے اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو اور کثرت سے کریں، درود پاک پڑھ کے سکون ملتا ہے تو اور زیادہ پڑھیں، نوافل پڑھنے کے بعد اگر راحت ملتی ہے، سکون میسر آتا ہے تو اور زیادہ نفل پڑھیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ دل، یہ مفتی ہے ہمارا، بڑا مفتی ہمارا دل ہے، اور یہ حدیث پاک مفہوم ہے بخاری شریف کا۔ پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ حضور السلام نے فرمایا نیکی، 3 مرتبہ حضور نے سینے پر اشارہ کیا ہاتھ لگا کے، فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جو دل میں محسوس ہو، پتہ چلے کہ سکون میسر آ گیا، میں یہ جو عمل کر لیا میرے عمل سے میرا دل مطمئن ہے، میرا اندر کا ضمیر جو ہے نا مطمئن ہو چکا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا عمل ہے کیا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں اور آخری چیز وہ یہ، اس بات پر عمل کریں معتکفین کہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی ہو چکی اتنی، ہم سنتے آئے کہ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، مسجد میں آداب کیا ہے، مسجد میں اگر سونا ہے تو پھر کیا معاملات ہیں۔ ہر چیز کو غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، میرا یہ طریقہ نبی کی سنت پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اس سے 5ویں چیز کا بھی ذرا غور، اگر آج تک کسی شے کا پتہ نہیں چلا تو میں حاضر ہوں، آپ پوچھیں، خود غور و فکر کریں، دیکھیں، کتابیں پڑھیں کہ بتائیں جی ہمیں حضور علیہ السلام کا سونے کا معمول کیسا تھا، یا جب آپ حضور علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے تو کون سا طریقہ ان کا تھا، کھانا کھانے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے جب گفتگو فرماتے تھے اس وقت کیا انداز تھا۔ ہر چیز ہر بات جو ہے اس بات پر ہو کہ یہ 10 دن ہم اگر اپنی زندگی کی پریکٹس یہ 9 یا 10 دن حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی زندگی میں بھی ہمارے نکھار ضرور آ جائے گا۔ یہ 10 دن میں اپنی عادت بنا لیں۔ جو معتکفین ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے، یہ کم از کم 10 دن 9 دن جو اعتکاف بیٹھنا ہے، ہر کام آپ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب کتنے سنتوں پر عمل کرو گے، کتنے باتوں پر عمل کرو گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے دور میں جہاں پہ لوگ سنتوں پر عمل نہ کرتے ہوں، کوئی ایسا دور آئے تو کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کے برابر۔ اور آپ کھانا کھائیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، 100 شہیدوں کا ثواب۔ آپ گفتگو کریں اس طریقے کے مطابق، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ سونے لگے اس طریقے کے ساتھ سوئیں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ اٹھے بیٹھے کوئی بھی عمل کرنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہماری عادت بن جائے گی، یہ عادت پھر ایسی عادت بنے گی رمضان شریف کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری زندگی میں ویسا ہی نکھار ہوگا۔ بعد میں ابھی یہ 5 چیزیں دوبارہ ان کو ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں باتیں ذرا ذہن میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں، کیونکہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ مختلف روایات میں جو زیادہ اجماع ہے لوگوں کا وہ 27ویں شب جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں پھر بھی حکم ہے کہ ہر طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور رب کی رضا، رب کو منانے کا طریقہ یہ اعتکاف والے جو لوگ بیٹھیں گے اس بات کا خیال رکھیں، اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ نمبر 3 پہ اپنا محاسبہ نفس کریں، میں یہ جو گناہ کر رہا تھا، زندگی جو میری گزری ہے یا گزر رہی ہے، کہ کن کاموں میں گزر رہی ہے، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کا حق مار رہا ہوں، دل دکھا رہا ہوں، کیا عمل ہے میرا کیا نہیں۔ اور اس کے بعد 3 نمبر پہ مراقبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کتنی رب نے مجھے زندگی صحت والی بخشی، کتنی میں بیماری میں گزری۔ اور نمبر 4 پہ رب کی رضا کی تلاشی ہے، رب کو میں کیسے راضی کر سکتا ہوں، نفل پڑھ کے، تلاوت قرآن پاک کر کے، میں درود پاک پڑھ کے، نفل زیادہ پڑھ کے کر سکتا ہوں، یا جس طریقے سے بھی ہو رب کی رضا۔ اور نمبر 5 اور آخری یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق یہ 10 دن 9 دن یہ گزر جائیں گے تو انشاءاللہ باقی زندگیوں میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اعتکاف پہلے دوروں میں ہم سنتے ہیں اللہ کے نیک بندے فلاں ولی اپنے گھر سے نکلا، وہ جناب 12 سال وہ جنگلوں میں رہا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، گھر بار سے دور، دنیا داری کے سارے معاملات کاموں سے دور، صرف رب کی رضا کی خاطر، رب کو منانے کی خاطر وہ گھروں سے نکلے۔ تو آج ہمارے لیے کام بڑا سوکھا ہے،
وہ پہلے جنگلوں میں جاتے تھے، نہ وہاں پہ کوئی ہوا کا انتظام، نہ کوئی پانی کا کیسا ہو یا کس طرح کے معاملات جنگل کے ہوتے ہیں، اور آج ہمارے لیے کتنا خوبصورت قالین بچھے ہیں، ہوا چل رہی ہے، روشنی کا انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، اور اتنی سہولیات کے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اعتکاف نہیں کریں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف یہ سنت یا آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام ہر سال یہ اعتکاف فرمایا کرتے، ایک دفعہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو اگلے سال رمضان المبارک کے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ پھر یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کا مہینہ جو شوال ہے اس مہینے میں وہ 10 دن جو ہے نا وہ آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی کہ ہر سال حضور علیہ السلام اعتکاف میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے زیادہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار یہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بار کر لیں گے تو یہ حضور کی سنت ادا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جس جگہ ہم نے 10 دن بیٹھنا ہے اور آپس میں لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوں گے بس جیسے ہے رب کی رضا کی خاطر، رب کو منانے کی خاطر عبادات کی طرف توجہ دیں، ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں اور مسائل سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، جس چیز کا نہیں پتہ وہ سیکھیں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی بیٹھنے والا شخص ایسا ہو جو پڑھا سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جس چیز کے بارے، جس مسئلے کے بارے میں ہو، تو انشاءاللہ اس کے ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ 10 دن موبائل نہ لے کے آئیں، دنیا داری کے معاملات سے توڑنا ہے تو پھر ہر چیز کو چھوڑ کے پیچھے آنا ہے۔ گھر سے آنے والے بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، وہ ادھر ادھر جگہوں میں جا کے نہ بیٹھا کریں، نہ گھسیں۔ گھر میں سننے والی خواتین وہ بھی ان باتوں پر خصوصاً عمل کریں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے بچوں کا، اور یہ وہ اگر رب کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں، رب کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر رب کے ساتھ ہی تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ 9 یا 10 دن مسجد میں بیٹھے ہیں یا خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، آیا کہ ہم نے یہ 10 دن ضائع کر دیے ہیں یا ہمیں اس کا کچھ فائدہ بھی مل گیا ہے۔ تو اس بات کا خصوصی توجہ رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی 5 چیزیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ان پر ہی کم از کم عمل کر لیا تو ضرور انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسرا عشرہ آج ختم ہونے والا ہے، تیسرا اور آخری عشرہ رمضان شریف کا شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی پیچھے ہیں، ابھی بھی پورے روزے نہیں رکھ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، خدا کا یہ واسطہ اس باتوں کو دھیان میں رکھے، ذہن میں رکھے، پتہ نہیں کہ زندگی دوبارہ وفا کرے نہ کرے۔ یہ رمضان المبارک حصے میں آئے کہ نہ آئے، اور آج وقت ہے اس رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لیں۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ اس آخری عشرے کی دعا ہوگی۔ اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، نیکیاں کمائیں۔ یہ چند دن اولاد کے پیچھے لگ کے حرام کی طرف نہ جائیں، زیادہ مال و دولت کی طرف نہ جائیں، اولاد کے پیچھے لگ کے اپنے فرائض فراموش نہ کریں۔ ہم اپنی نمازیں چھوڑی بیٹھے ہیں، اولاد کسی کو کوئی نماز نہیں دے گی، کوئی نیکی نہیں دے گی۔ اولاد نے یہ نہیں کہنا کل کو آپ نے جناب ہمارے لیے مال و دولت کمایا تھا تو یہ لے لو 10 نمازیں، یہ نیکیاں لے لو، کوئی نہیں دے گا۔ اسی اولاد کے لیے آج ہم اپنے فرائض بلائی بیٹھے ہیں، اپنے جناب اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں وہ ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں، جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ بالکل بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی اسی طرح گناہ گار ہے، روزہ چھوڑنے والا بھی اسی طرح گناہ گار ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔